بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑے فتنے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑے فتنے کی ہوا پھیل چکی ہے، پھیل رہی ہے بڑی زور و شور سے، بڑی طاقت سے، اور اس کے کارندے بڑی تعداد میں پھیل گئے ہیں۔ آپ کے ایمان کو آپ کے دل سے نوچنے کے لیے، آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے کے لیے، آپ کو اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر کرنے کے لیے ایک فتنہ بہت ہی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے۔ دوستو، مسلمان بھائیوں، اس فتنے سے آگاہی رکھنا، اس فتنے سے باخبر ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس فتنے کی حقیقت، اس فتنے کو پیدا کرنے والا، اس فتنے کا جو سب سے بڑا موجد ہے، جو شروع کرنے والا ہے، اس کی تحقیق جاننا ہے، اس انسان کی حقیقت جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس فتنے سے خود بھی بچا جائے اور اپنی اولاد اور اپنی نوجوان نسل کو بھی بچایا جائے۔ دوستو، وہ فتنہ ہے فتنہ شکیلیت۔ فتنہ شکیلیت، ایک انسان ایک مسلمان جس کا نام شکیل بن حنیف، اس نے اس فتنے کو شروع کیا۔ وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اور زیادہ دماغ خراب ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ میرے دوستو، قیامت تک اس طرح کے فتنے اٹھتے رہیں گے، اور سبھی کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور سبھی کذاب اور جھوٹے کو منہ کی کھانی پڑے گی، شکست کھانا پڑے گا، اور اسے اپنے گھر جانا پڑے گا۔ اس سے پہلے نہ جانے اس طرح کے کتنے فتنے اٹھے، اور سب فتنہ اٹھانے والے جہنم رسید ہو گئے۔ میرے دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان باخبر ہوں، اس کا علم رکھیں، تاکہ فتنے سے وہ بچ سکیں۔ یہ شکیل بن حنیف کون ہے، اس کی تحقیق جاننا ضروری ہے۔ اس کی تحقیق اور اس کی پوری جنم کنڈلی کہہ لیجیے، اس کی پوری تحقیق، اس کے پورے بایوگرافی، یہ کہاں کا ہے، کہاں سے آیا، کب، کیسے اس نے فتنہ شروع کیا، کیوں فتنہ شروع کیا، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا حقیقت ہے، اس کی تحقیق ایک بڑے عالم دین نے ایک اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ شکیل کا وطن عثمان پور ضلع دربھنگہ ہے۔ اس نے نہایت غریب و پسماندہ گھرانے میں آنکھ کھولی، یعنی پیدا ہوا۔ شروع ہی سے وہ اقتصادی مسائل کا شکار رہا، یعنی وہ بہت غریب رہا اور غربت سے پریشان رہا، اور کچھ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشی جد و جہد کرنے کے لیے دہلی چلا آیا۔ وہ پیسے کمانے کے لیے پہلے دہلی گیا، پھر محلہ نبی کریم میں ہارڈ ویئر کی دکان کی، اور پھر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گیا۔ کئی سال کے بعد جب کچھ مالی پوزیشن مستحکم ہوئی، تو اس نے کسی طاقت کے اشارے پر لوگوں کی خفیہ ذہن سازی شروع کر دی۔ کچھ عرصہ تک معاملہ چھپا رہا، لیکن دھیرے دھیرے یہ خبر دعوت کے ساتھیوں کو پہنچ گئی، اور ایک دن راز پوری طرح فاش ہو گیا۔ وہاں کے مسلمان نہایت ہی غریب اور لیکن عقلمند تھے، غیرت مند تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس کی سخت باز پرس کی، بلکہ اسے اپنے علاقے ہی سے نکال دیا۔ وہ لکشمی نگر چلا آیا۔ یہاں مجیب الرحمن عرف چھوٹو نام نے کا آدمی اس کی غربت پر رحم کھا کر اپنے مکان میں جگہ دیا، اور وہ ذریعہ معاش کے طور پر ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا۔ محلہ نبی کریم کی طرح اس نے لکشمی نگر میں بھی یہی کھیل کھیلا۔ پہلے ایک مینار والی مسجد کی دعوتی حلقے سے جڑ گیا، پھر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خوب غربت و افلاس کا مظاہرہ کیا، غریب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اس کی رہائش الطاف حسین مرحوم کے یہاں تھی۔ الغرض معاشی استحکام اور تعلقات کی وسعت، اور زیادہ اس کے تعلقات جب بڑھ گئے، وسعت کے بعد، بڑھ جانے کے بعد شکیل کو کچھ مضبوطی کا احساس ہوا، تو اس نے پھر خاموشی کے ساتھ لوگوں کی تشکیل شروع کر دی، اور روحانی مجلسوں کا انعقاد کر کے وہ باضابطہ اپنے مہدی ہونے کی حیثیت سے بیعت کرنے لگا۔ مقامی ساتھیوں کو اس کا علم ہوا تو وہ لرز گئے، ڈر گئے، کانپ گئے، اور فوراً انہوں نے رمیش پارک کی بڑی مسجد میں علماء و ائمہ کو جمع کیا، اور عوام نے بھی اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی، اور سب نے مل کر شکیل سے اس کی مہدویت کا ثبوت مانگا، اس کے مہدی ہونے کا ثبوت مانگا۔ وہ آئیں بائیں شائیں ادھر کی ادھر باتیں کرنے لگا۔ آدھی رات تک
بھی جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو حاضرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے مسجد ہی میں اس کی جم کر پٹائی کی۔ بالآخر اس نے سب سے معافی مانگی اور تحریری طور پر یہ اقرار کیا کہ میرا دعویٰ غلط ہے اور آئندہ میں ایسی شیطانی حرکت نہیں کروں گا۔ مجلس کے اختتام پر ذمہ داران نے شکیل کو دہلی بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ شکیل کو دہلی بدر یعنی دہلی بدر مطلب دہلی سے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، دہلی سے بھگانے کا فیصلہ کیا اور چند نوجوانوں کے ساتھ اسے ریلوے اسٹیشن روانہ کر دیا تاکہ دربھنگہ جانے والی کسی بھی ٹرین پر سوار کر کے دہلی کو ہمیشہ کے لیے اسے بددینت سے پاک کر دیا جائے۔ لیکن افسوس ٹرین بہت زیادہ لیٹ تھی، لوگ انتظار نہ کر سکے اور اسے پلیٹ فارم پر ہی چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب وہ آزاد تھا، دہلی کیوں چھوڑتا؟ اس نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا اور لکشمی نگر ہی کے دوسرے قریبی علاقہ میں رہائش اختیار کر لی۔ لیکن مسلمانوں کا رد عمل جاری رہا۔ ایک مرتبہ مدنی مسجد میں بھی ہم نواؤں سمیت اس کی پٹائی ہوئی، اس طرح سے سرمنڈا گیا، وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور سرکاری تحفظ حاصل کر کے اس نے مذکورہ مسلمانوں کے خلاف FIR درج کرا دی۔ لیکن الحمدللہ مسلمان بالکل خوف زدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے اس موضوع پر بڑی مسجد میں ہی ایک عظیم شان جلسہ منعقد کیا جس میں مسئلہ مہدی پر علماء نے بھرپور روشنی ڈالی اور احادیث کی روح سے شکیل کے دعوے کی تردید کی، اس پر گمراہی کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ عوام بالکل مطمئن ہو گئے اور ان کے ذہنوں میں پھر کوئی شک و شبہ اور خلجان نہ رہا۔ اس نے کچھ عرصہ سے مہاراشٹرا کے ضلع اورنگ آباد کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے اور اورنگ آباد اسٹیشن سے قریب ہرسل اور پڈے گاؤں کے بیچ مہدی نگر کے نام سے اپنے نام کا ایک گاؤں بھی بسا لیا۔ مہدی نگر کے نام سے اس نے ایک بستی بسائی جس میں وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ، جن کی تعداد 100 کے قریب ہوگی، رہتا ہے۔ عام طور پر گھر ہی کے اندر رہتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، نہ باہر نکلتا ہے۔ دن میں کسی ایک وقت کچھ دیر کے لیے اپنا دیدار کراتا ہے۔ اس وقت اس نے اپنی تمام تر توجہ دہلی، مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور کرناٹک پر مرکوز رکھی ہے۔ خصوصاً ممبئی اطراف کے علاقے اس کی نگاہ میں ہیں۔ ان لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع پر علماء سے بات کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہوتے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ علماء سے بات کریں تو علماء دلیل مانگیں گے، اس لیے وہ علماء کے پاس نہیں آتے ہیں۔ وہ پتہ ہے کہ ہمارے پورے راز کھل جائیں گے، اس لیے میرے دوستو اس سے بچنے۔ اس طرح کے کوئی بھی تبلیغ کرتے ہوئے پکڑا جائے کہ وہ شکیل بن حنیف کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ان سے بیعت کرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان سے کہیں ٹھیک ہے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو کسی عالم دین کے پاس چلیں اور اپنے دعویٰ کی دلیل دیں، ان سے بات کریں، ان کے سامنے اپنی بات کو ثابت کریں۔ اگر آپ اپنی بات ثابت کر لیں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر جیسے ہی نہیں آنے کے لیے تیار ہوا، آپ کے ذہن کو صاف ہو جانا چاہیے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ بھولے بھالے کم پڑھے لکھ کے دینی تعلیم جن کے پاس کم ہوتا ہے، ایسے نوجوان کو بہکاتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان کا کام یہ ہے کہ ان کو پکڑ کر عزت سے کہیں گے چلیں آپ کسی عالم دین سے بات کر لیں، اپنی بات کو ثابت کر لیں۔ خیر وہ نہیں آتا ہے، کسی بھی عالم دین سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ان کی حقیقت ہے اور اس طرح سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ان میں کا ہر ایک داعی، ان میں کا ہر ایک پرچارک جو بڑے ماہرانہ طریقے پر شکیل کی محدودیت کی تشہیر میں مصروف رہتا ہے۔ مذکورہ بالا یہ ابھی جو ساری باتیں بتائی گئیں، اس سے صاف ہو گیا، واضح ہو گیا کہ کیا یہ شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے مہدی یا عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ ایک ادنا عقل رکھنے والا انسان بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ وہ مہدی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے شکیل بن حنیف کے اندر جو باتیں پائی جا رہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے، ان کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ایک ذرہ برابر بھی وہ نشانیاں اس شکیل بن حنیف کذاب میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی جو نشانی بتلائی وہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی ہوگا
تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ یہاں تک کہ ایک آدمی مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے بھیجیں گے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ میرے نام سے اور جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ صاف واضح کر دیا کہ مہدی علیہ السلام وہی ہوں گے جن کا اصلی نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بالکل میرے پیارے نبی کی طرح کہ ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی۔ تو یہ نشانی ہوگی، اسی نشانی سے اس کا سارا دعویٰ، شکیل بن حنیف جھوٹے کا دعویٰ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ مہدی وہ ہوں گے جو نام ہی سے صاف ہو جاتا ہے، جن کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کا نام محمد ہوگا۔ محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور مہدی ان کا لقب ہوگا۔ لیکن یہ شکیل بن حنیف، اس کا نام تو شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے، یہ کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بالکل خلاف بات ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بہت ساری خصوصیات مہدی علیہ السلام کے بیان کی گئی ہیں۔ وہ عرب کے علاقے میں حکمرانی کریں گے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، ظلم نکال دیں گے۔ یہ خبیث ایک نئی بستی بس آیا ہے جس کا نام مہدی نگر ہے، وہ اپنی بستی میں عدل کو قائم نہیں کر سکا، پوری دنیا تو بہت دور کی بات ہے۔ نہ یہ اہل بیت میں سے ہے، نہ اس کا نام محمد ہے، نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ یہ کہیں سے دربھنگا کا ایک گاؤں کا ایک پھٹیچر قسم کا انسان، وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو میرے دوستو، اس طرح کے فتنے سے بچیں، اس کی حقیقت یہی ہے۔ کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلایا۔ دوسری جگہ بھی ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا نبی، میرے ہی نام کا انسان محمد بن عبداللہ کوئی شخص پورے عرب پر حکمرانی کرے گا۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں، وہ ایک ذرہ برابر بھی نشانی اس کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اس لیے اس فتنے کو ختم کرنا، اس فتنے سے لڑنا ہر مسلمان کی ضرورت۔ کہیں بھی اس طرح کے اس کے پرچارک بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں، سب مولوی شکل بنائے ہوئے ہیں، ایک مولانا مولوی کی شکل بنائے ہوئے ہیں، اور وہ چھپ چھپا کر کے غیر مسلمان اور کم پڑھے لکھے لوگ نوجوان سے بات کرتے ہیں، ان کے ذہن کو واش کرتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اور ان کو اپنا ہم نوا اور اس دعویٰ بیعت کرا لیتے ہیں۔ دوستو، اپنے اولاد کو سمجھا دیں، اس فتنے سے آگاہ کر دیں۔ اپنے نوجوان لڑکوں کو جو اسکولوں میں، کالجوں میں، بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کو اس کا علم دلا دیں، یہ ویڈیو دکھا دیں اور ان سے اچھی طرح سے بات کر کے ان کو سمجھا دیں تاکہ اس فتنے سے وہ بچ سکیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی اور تحقیق، حضرت مہدی علیہ السلام کی اور حقیقت اور جو نشانیاں ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور ہونے کی جو اور نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہیں، وہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی، مجھے اجازت دیں۔ اجازت دینے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن میں جا کر کلک ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیو جو آپ کی زندگی اور دنیا اور آخرت کو سنوار سکے، آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں گے۔ دوستو، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔